کہ کربلا میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور یزید تو زندہ رہا۔ تو یاد رکھیں دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے سرحدوں کی حفاظت کرنے والا بندہ کسی دشمن کو سرحد میں گھسنے نہ دے اور لڑتے لڑتے جان دے دے تو اس جان دینے والے کو بھی شہید کہتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سرحد کی حفاظت کی، اسے شکست خوردہ نہیں کہا جاتا۔ حالانکہ شہید کے لفظ کا اطلاق اللہ کی راہ کے اندر جان دینے والے اور شہید حکمی جو ہیں ان کے متعلق ہے۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے یزید نے ہاتھ مانگا تھا اور بیعت کا مطالبہ کیا تھا۔ امام نے اس کی بات نہیں مانی اور یزید نے جبر کیا تو امام نے جان تو دے دی، لیکن یزید کی بات پر عمل نہ کر کے امام نے بتا دیا تو جان تو لے سکتا ہے لیکن دین کی حفاظت کے کام سے اگر تو مجھے روکنا چاہے یا دین کے سلسلے میں تو شب خون مارنے کی کوشش کر کے مجھ سے اپنی بیعت کا مطالبہ کرے تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے جان دے دی لیکن یزید کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہے سر، ایک ہے ہاتھ۔ امام نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ مجھے اپنا ہاتھ دے دیجئے یا سر دے دیجئے ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کیا دیں گے؟ ہاتھ ہی تو دے دیں گے نا، سر تو نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہاتھ اگر چلا گیا تو سر سلامت ہے تو زندگی گزرے گی۔ لیکن امام نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ توجہ چاہوں گا، امام کا ہاتھ آرڈینری ہاتھ نہیں تھا۔ اس جنگ کو یاد کیجئے، اس صلح کو یاد کیجئے جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے نکلے تھے اور پھر حدیبیہ کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور عمرہ کے لیے دشمنوں نے روک لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین کو مکے کے کفار سے بات کرنے کے لیے بھیجا، تو بعد میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور جب یہ بات پھیلی، جبکہ حضرت عثمان ذو النورین شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ بقید حیات تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ تو آپ جانتے ہیں وہ بھی بیعت تھی، لیکن کیسی بیعت تھی؟ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، صحابہ کا ہاتھ دیا اور پھر اس پر اپنا ہاتھ رکھ کے قرآن نے اسے کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ۔ آپ ذرا دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم پر اللہ کا دست کرم، تو یہ ہاتھ معمولی بات تو نہیں ہے، معمولی چیز تو نہیں ہے۔ جس ہاتھ پر اللہ کا دست کرم ہو اور اس ہاتھ کو حضرت امام حسین نے بچپن میں پکڑ کے چلنا سیکھا ہو، کیا وہ ہاتھ جسے حضور نے بھی پکڑا تھا اور جس امام حسین نے حضور کا ہاتھ بھی پکڑا تھا، کیا یہ ہاتھ اتنا آرڈینری ہے کہ یزید کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ نہیں دے سکتے۔ ہاتھ کی اہمیت کو سمجھو، یہ ہاتھ جس کو آپ دیکھتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں نے جب ہاتھ کے حوالے سے آج جو ہے اتفاق سے ایسا ہوا کہ فلائٹ لینڈ ہوتے ہوتے بارش کی کثرت کی وجہ سے پھر اوپر چلا گیا، پھر گھوم گھام کے پھر واپس اترا اور کافی تاخیر ہو گئی، تو میں اس موقع پر اسٹڈی کر رہا تھا، تفسیر دیکھ رہا تھا ہاتھ کے بارے میں، بس یہی سوچ رہا تھا کہ ہاتھ، تو مجھے پتا چلا کہ یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے۔ قرآن مقدس میں سر گواہی دے گا کہیں نہیں آیا، سر بولے گا یہ کہیں نہیں آیا، لیکن یہ ضرور آیا کہ ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا۔ یوم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون،
قیامت کے دن ہاتھ بھی بولے گا، پیر بھی گواہی دے گا، جو کچھ بھی اس سے تم کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، جو ہاتھ قیامت کے دن بولنے والا ہاتھ ہے، وہ سچا ہاتھ امام یزید کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے؟ اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو یہ ہاتھ قیامت کے دن بولتا کہ باطل کے ہاتھ میں حسین نے ہاتھ دیا۔ تو ہاتھ معمولی نعمت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مومن جو ہوتا ہے، اس مومن کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہزار اس کے سامنے کتنا ہی پریشر ڈالا جائے، لیکن وہ حق سے ہٹتا نہیں، اور اس کا یقین ہوتا ہے اللہ کی بات پر۔ اللہ نے 2 الفاظ قرآن میں فرمائے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور سستی مت کرو اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اب مومن کے حوالے سے آپ مسلسل سنتے آئے، میں 2 چیزیں آج مومن کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر خاص 2 صفتیں پائی جاتی ہیں، بہت سارے اوصاف ہیں لیکن 2 چیزیں خاص طور پر۔ نمبر 1، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کا اللہ سے بھروسہ ٹوٹتا ہی نہیں، وہ اپنے رب پر اتنا کامل بھروسہ رکھتا ہے، اتنا کامل بھروسہ، اسے سامنے ہزار کچھ ایسا نظر آتا ہو کہ ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ منظر تو یہی دکھا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی وہی کہے گا، نہیں مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے، اسی میں سے وہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ میں آپ کو ایک جملے کے ذریعے سمجھاؤں تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی۔ راستہ ایک ہی تھا، دریا کا راستہ، ایک ہی راستہ تھا۔ فرعون اس راستے پر چلا تو غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر چلے تو منزل پر پہنچ گئے۔ راستہ ایک ہی تھا، وہی دریا تھا، لیکن اس دریا کے اندر فرعون جب کودتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے اندر اترتے ہیں تو دریا راستہ دے دیتا ہے۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے، موسیٰ نکل جاتے ہیں، تو جواب ملے گا فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا۔ تو جو رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، میرے جملے کو ذہن میں رکھیے گا، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ، اور مومن جو ہوتا ہے وہ رب پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، حالات کیسے ہی بنے ہوئے ہوں، لیکن اسے اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ وہ راستہ نکالے گا۔ میں ایک مجھے آیت یاد آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیے بھروسہ کتنا عظیم، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بیوی بچوں کی کربلا میں فکر نہیں تھی؟ یار ہم لوگ آج کل کچھ دیکھتے نہیں ہیں، جائز ناجائز جیسے تیسے کر کے میرے بیٹے کے لیے گھر بنا دو، میرے بیٹے کے لیے دکان بنا دو، گاڑی دلا دو، پھر اس کے اندر جیسا بھی الٹ پھیر کرنا ہو آج کا انسان کرتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، کربلا میں دشمنوں کے مقابلے میں بیوی بچے بیٹے بچیاں سب موجود، اور صرف ہاتھ دینے کی بات ہے۔ کیا امام حسین اپنی بیوی بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ آج مجھے شہید کرنے کے بعد میری بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا؟ لیکن کربلا میں امام کا بھروسہ تھا، اپنے رب، امام کا بھروسہ تھا۔ میں ایک آیت کے ذریعے سمجھاتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ آج وہ لوگ جو رزق کی تنگی اور تنگ دستی کے حوالے سے بے چین ہیں، قرآن نے ایک واضح لفظوں کے اندر ایک ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کوئی چوپایا، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنی پیٹھ پر اپنی روزی کو لے لے کر ادھر سے ادھر گھومتا ہو۔ کبھی گدھے کو آپ نے دیکھا کہ کھانا اپنا لے کر گھومتا ہو؟ کبھی بکری کو آپ نے دیکھا کہ اپنا کھانا لے کر کے گھومتی ہو؟ کبھی گھوڑے کو آپ نے دیکھا اپنا کھانا لے کر کے گھومتا ہو؟ کبھی بھینس کو آپ نے دیکھا اپنا کھانا لے کر کے گھومتی ہو؟ نہیں، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنا کوئی مکان بنایا ہو، اس میں اسٹاک پڑا ہوا ہو 1 سال کا 2 سال کا، یا پیٹھ پر لاد کر کہیں بھی جاتا ہے تو لے کر جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کسی کو؟ نہیں۔ کیا رب ارشاد فرماتا ہے، خدا کی قسم میرے رب کی عظمت پر قربان، فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا،
اللہ یرزقھا، اللہ ان کو روزی عطا کرتا ہے۔ ان چوپایوں کو کون روزی عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ اور بندہ تو فکر مند ہے وَإِيَّاكُمْ، اور تجھے بھی اللہ کی روزی عطا فرمائے گا، تجھے بھی اللہ کی روزی عطا فرمائے۔ تو امام کی نظر قرآن کی ان آیتوں پر تھی کہ آج اگر مجھے میرا رب شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے تو میں کون اور میرے بچوں کا رکھوالا میں کون؟ میرے بچوں کا بھی محافظ خدا ہے اور میرا بھی محافظ خدا ہے۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی، اور یہ فکر جو کامل مومن ہوتا ہے اسے نصیب ہوتی ہے، جو کامل مومن۔ اور آپ نے ایمانیات کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی، وقت اتنا نہیں، بس اتنا عرض کروں گا، مومن کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جیسا کہ کربلا سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ امام کتنے بڑے اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ اور دوسری خوبی قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور کربلا میں امام حسین نے یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ تم 1000 22,000 نہیں 22 کروڑ بھی لے کر کے آؤ، میں تم سے نہیں ڈرتا، میں اپنے رب سے